بچوں کی تربیت کا ایک حصہ ان کے کھانے پینے کی عادات اور آداب کے متعلق بھی ہے، تو اس کے متعلق اور ان کی خوراک کیا ہونی چاہیے، کیا جو ہے اختیار کرنا چاہیے، اس کے متعلق کچھ بیان فرمائیں۔ جی وسیم صاحب، بات یہ ہے کہ جو کھانے وغیرہ کے یا زندگی کے دیگر جو آداب ہیں، یہ بچے کو اگر بچپن سے نہ سکھائے جائیں تو پھر وہ جو عادات ہوتی ہیں بے ادبی والی، وہ پھر پختہ ہو جاتی ہیں اور پھر بعد میں جا کے وہ مسائل پیدا کرتی ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، کہ بہترین کوئی بہتر چیز اگر کوئی والد اپنے بیٹے کو یا ماں اپنے بیٹے کو دے سکتی ہے تو وہ بہترین آداب ہیں جو اس کو سکھا سکتی ہے، کیونکہ یہ زندگی بھر پھر اس کے ساتھ چلنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اگلی جو زندگی ہوتی ہے اس پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اور کھانے پینے کا چونکہ معاملہ ایسا ہے جو روزمرہ کے معمولات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار حدیث ہمارے سامنے ہیں، جس کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی بڑی ہی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے صحابہ کی اور اپنے جو گھر کے بچے تھے ان کی توجہ مبذول کروائی ہے۔ مثلا ایک موقع پر حضرت عمر بن ابی سلمہ جو ابھی بچے ہی تھے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے بچپن کا ایک واقعہ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا اور کھانا کھا رہا تھا، اور مجھے کھانا کھاتے ہوئے یہ عادت تھی کہ میں کھانے کو سامنے سے نہیں کھایا کرتا تھا، بلکہ پلیٹ میں کبھی کہیں سے کچھ لے لیا کرتا تھا، کبھی کہیں سے کچھ لے لیا کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر 3 باتیں مجھے کہیں، اور یہ باتیں وہ ہیں جو بہت ہی بنیادی حیثیت کی حامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا نام لو، بسم اللہ وعلی برکت اللہ کی دعا جو ہے وہ پڑھ لو، اور اس کے بعد فرمایا کل بیمینی کا، کھانا کھاتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ سے کھانے کو جو ہے کھانا چاہیے، اور تیسری بات یہ فرمائی مما یلی کا، وہ چیز کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی بنیادی طور پر یہ بات بتا دی کہ خدا تعالیٰ کا نام لے کر دائیں ہاتھ سے اور سامنے سے کھانا کھانا چاہیے۔ ایک موقع پر بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک بچی ہے جو وہ آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کھانا کھایا جا رہا تھا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کھانے پر اس طرح سے جھپٹی ہے کہ گویا کہ پیچھے سے کہ اس کو دھکیل رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اس کو سمجھایا ہے اور کہا ہے کہ آرام سے کھانا کھانا چاہیے اور آہستگی سے کھانا کھانا چاہیے اور بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ شیطان کا جو تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جو انسان کھانا کھا رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے برکت کا موجب بن جاتا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بچوں کو خواہ وہ کھیل رہے ہوں، خواہ وہ کہیں کسی عمل میں مصروف ہوں، تو بہت سارے جراثیم جو ہیں وہ ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو توجہ دلائیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھو لیں، وگرنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ کھیلتا ہوا آیا، کھیلتا کودتا ہوا اور آتے ہی اس نے بھوک بھوک کہنا شروع کر دیا ہے، اور ماں باپ جو ہیں وہ یا ماں جو ہیں وہ ممتا سے بےتاب ہو کر جو بھی کھانے کو فوراً دے دیتی ہیں۔ تو گو کہ اس میں صرف چند سیکنڈ ہی لگتے ہیں کہ اگر بچے کو یہ توجہ دلائی جائے کہ ہاتھ دھو لیں، تو اس سے یہ ہے کہ اس کی صحت پہ بھی جو ہے وہ اچھا اثر پڑے گا، کیونکہ بیماریاں جو ہیں وہ اس کے جسم میں نہیں داخل ہوں گی اور وہ بچہ بیمار نہیں ہوگا، اور ایک بہترین عادت جو ہے وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ بچوں کو یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ ایک جگہ بیٹھ کر آرام سے کھانا کھایا جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا کھجوریں وغیرہ، تو یہ سمجھایا کہ ایک ایک کر کے چیز کھانی چاہیے۔ بعض اوقات بچوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ چاکلیٹس وغیرہ دیکھ لیتے ہیں تو دونوں ہاتھیں بھر لیتے ہیں، جیبیں بھر لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ ایک ایک چیز جو ہے وہ لے کر کھانی چاہیے اور آرام آرام سے کھانا چاہیے۔ پھر ہمیں ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گر جاتی ہیں کھاتے ہوئے، تو ماں باپ توجہ نہیں کرتے، وہ گری ہوئی چیز کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، اور اسراف ہو رہا ہوتا ہے، جو قرآنی حکم کے صریحاً خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، کہ کھانا پینا تو ہے لیکن اسراف نہیں کرنا اس کے ساتھ۔ اگر تو دسترخوان پہ بیٹھ کے کھایا جا رہا ہے اور کوئی چیز گر گئی ہے اس کے اوپر، تو تھوڑی بہت اگر کوئی مٹی لگ گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی ہے کہ اس کو صاف کر کے اس کو استعمال میں لایا جائے، نہ کہ بچے کو یہ تعلیم دی جائے، یہ تربیت دی جائے کہ کھانے کے معاملات میں اسراف سے کام لیا جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں کھانے کے آغاز میں ہمیں دعا سکھائی ہے، اگر کوئی شخص کھانے کے آغاز میں دعا پڑھنا بھول جاتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نعم و بدل کے طور پر ایک اور دعا بھی سکھائی ہے کہ درمیان میں اگر یاد آ جائے تو پھر وہ دعا پڑھ لی جائے، جس کے الفاظ ہیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ یہ دعا پڑھ لی جائے۔
پھر کھانے کے بعد کی دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. پھر پینے کے آداب آ جاتے ہیں. پینے میں خواہ وہ دودھ ہو خواہ وہ پانی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ آرام سے 3 گھونٹ کم سے کم جو ہے ان میں پانی کو پیا جائے. پھر مزید یہ بیان فرمایا کہ پانی پیتے ہوئے جو برتن ہے اس کے اندر سانس نہیں لینا. تو اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کراہت کا اظہار فرمایا ہے. اور دودھ پڑتے ہوئے جو دعا ہے وہ بھی بچوں کو سکھانی چاہیے کہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. پھر اسی طرح کھانا کیا کھلانا چاہیے اس بارے میں بھی جو خلفاء نے ہماری رہنمائی کی ہے وہ یہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ بچے کو ہر طرح کی چیز دینی چاہیے. بعض اوقات بعض بچے بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا سبزیاں ہیں وہ نہیں کھا رہے ہوتے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات پچھلے دنوں میری نظر کے سامنے سے گزری، جس میں آپ نے والدین کو توجہ دلائی ہے کہ بچے کو ہر طرح کی چیز کھانے کو دیں. بعض اوقات بعض بچے جو ہیں وہ صرف گوشت کھانے کے عادی ہوتے ہیں اور سبزیوں کی طرف ان کا رجحان نہیں ہوتا، دالوں کی طرف ان کا رجحان نہیں ہوتا. حضور نے خصوصاً والدین کو یہ توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ بچے کو ہر طرح کی چیز کھلائیں، وگرنہ جو بچے خالی گوشت کھاتے ہیں پھر ان کی طبیعت میں غصہ بہت آتا ہے اور جوش ان پر پھر غالب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو بعد میں بھی اور ان کی زندگی میں بھی بچپن میں بھی لڑائیوں کی صورت میں سامنے آتا ہے، یا وہ شور شرابہ کرتے ہوئے اپنا غصہ جو ہے وہ اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال جو وہ کھا رہے ہیں اس خوراک کا بھی ان کی طبیعت پر، ان کی تربیت پر اثر ہو رہا ہے. آخری بات جو میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر والدین کو توجہ دلاتے ہوئے یہ فرمایا کہ جہاں بچوں کو کھانے پینے کے آداب سکھائے جائیں وہاں ان کو خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کا جو پہلو ہے وہ بھی بہت زیادہ نمایاں کر کے ان کے ذہنوں میں اس بات کو راسخ کرنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں جب کوئی چیز آئے تو ماں بچے کو سکھائے کہ یہ اللہ میاں نے بھجوائی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کریں. حضور مزید فرماتے ہیں بچہ کھانے پینے بیٹھے ماں باتوں ہی باتوں میں اسے سمجھا سکتی ہے کہ یہ کھانا کتنی محنت اور کس قدر تبدیلیوں کے بعد تمہارے سامنے آیا ہے، حالانکہ تمہیں کچھ بھی محنت کرنی نہیں پڑی. یہ سب اس پاک مولا کا احسان ہے جس نے اول ان چیزوں کو پیدا کیا، پھر ایسے اسباب مہیا کیے کہ وہ تمہارے لیے تیار ہو، اور اب وہی پاک ذات ہے جو تمہارے لیے اسے نافع بنائے. تو حضور نے اس اقتباس میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہ شعور بھی دلانا چاہیے کہ ہم نے ہر حال میں خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا. جی بالکل.